اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لیس الجہل المرکب من العلم القول الاول یزعم بعضهم دخول الجہل المرکب فی العلم فیجعلہ من اقسامه نظرا الى انه یتضمن الاعتقاد والجزم وان خالف الواقع۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے کل سے ہی مرتبط ہے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ جہل کی طرح علم کی بھی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، جہل بھی کبھی تصوری ہوتا ہے اور کبھی تصدیقی ہوتا ہے۔ آج اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ بلکہ کل یا پرسوں کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جہل مرکب میں بھی اعتقاد ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، تو اس کو تصدیق کی قسم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو آج اسی بات کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا تصدیق کہہ لیں یا علم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو جہل مرکب ہوتا ہے، سب سے پہلے جہل مرکب کی تعریف کیا ہے، تو کل ہم نے پڑھا کہ جہل مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، آگاہ نہیں ہوتا، مگر اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ کہ کسی چیز کے بارے میں وہ جاہل ہے اور اس کو اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مرکب کیوں کہا اسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جہل جو ہے وہ مرکب ہو گیا، ہاں، ترکیب پایا دو جز سے مل کر۔ ایک یہ پہلا جز جس کے جہل کا یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا، تو ایک جہالت یہ ہے، اور دوسری جہالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت سے بھی وہ جاہل ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے دو چیزوں سے، دو جہل سے، اس لیے اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جہل مرکب علم کی قسم میں سے نہیں ہے، جبکہ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہل مرکب بھی ایک طرح کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہل مرکب میں بھی اعتقاد ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے۔ جیسا کل اس کی مثال دی تھی کہ جہل مرکب میں عام طور سے یہ مثالیں ان لوگوں کی ہیں کہ جو فاسد عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی عقیدہ جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ اپنے عقیدے کو ہی صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ تو آج اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اب یہ سوال جو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہل مرکب بھی علم کی قسم میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ علم میں ہم نے کیا کہا، تصدیق میں ہم نے یہ کہا کہ اس میں حکم ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، اور جو جاہل مرکب ہوتا ہے وہ بھی جزم کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی جزم، اعتقاد، یقین پایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ اسے کیوں علم کی قسموں میں سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کو جہل کی قسموں میں سے قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے ذکر کیا کہ جہل مرکب اس لیے علم کی قسم میں سے نہیں ہے کہ ہم نے، اگر آپ غور فرمائیں تو ہم نے علم کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ حضور و صورت الشیء عند العقل، یہ کہا تھا کہ کسی شے کی صورت کا انسان کے ذہن میں آ جانا۔ بات واضح؟ تو کہہ رہے کہ یہ علم میں سے نہیں ہے۔ سنیے گا کیوں علم میں سے نہیں ہے؟ علم میں اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ جہل، جب انسان کو کسی چیز کے منسبت جہل ہوتا ہے تو جہل کی صورت میں ہم نے کیا کہا تعریف میں؟ حضور و صورت الشیء، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا۔ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ وہ علم کی تعریف میں حضور و صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہی مثال کے طور پر ہم نے کہا شارع مدینہ، تو اگر آپ شارع مدینہ سے آگاہ ہیں تو شارع مدینہ کی صورت جو آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ مدرسہ صراط ہم نے کہا تو مدرسہ صراط کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ہے نا؟ کہ مثال کے طور پر اس کے جو ہے وہ 4 کمرے ہیں، ایک بڑا ہال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ مدرسہ صراط سے نا آگاہ ہیں، نہیں جانتے اس کے بارے میں، تو کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہل مرکب جو ہے وہ علم کی قسموں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہل میں یہ ہوتا ہے کہ صورت جو ہوتی ہے، شے کی صورت، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ ہاں، انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی صورت آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ صحیح دین وہی ہے جیسے پروردگار نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے نا؟ لیکن انسان کیا ہے؟ بت پرستی کو اپنا دین اور اپنا جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس دین کو اپنا صحیح دین سمجھ رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شے کی جو صحیح صورت ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اگر ہمیں چاہیے کہ مدرسہ صراط کی صورت آپ کے ذہن میں آئے، لیکن اگر ہم مدرسہ صراط کہہ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں اگر مدرسہ حکمہ کی صورت آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر صراط کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں مؤسسہ غدیر کی صورت آ رہی ہے،
بات واضح ہے؟ تو لاکھ آپ کے اندر جزم پایا جاتا ہو، لاکھ یقین پایا جاتا ہو، لیکن ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ آپ مدرسہ سراج سے عالم نہیں ہیں. بات واضح ہے؟ ہاں آپ مدرسہ حکمہ کو مدرسہ سراج سمجھے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر یہی جہل مرکب انسان اسی کا شکار ہوتا ہے. کیا کہ وہ صحیح دین کیا ہے اس سے آگاہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اس کا علم نہیں ہوتا، مگر جو غلط عقیدہ ہے اس کو وہ صحیح مان بیٹھتا ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جہل مرکب لیسا من العلم، یہ علم میں سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم میں ہم نے قید لگائی حضور صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا انسان کے عقل میں آ جانا، ذہن میں آ جانا. جبکہ جہل مرکب میں انسان اسی چیز کی صورت سے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ کسی غیر چیز کی آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی صورت ہے. بات واضح ہے؟ تو اس کو تطبیق کریں، کیونکہ یہ کل سے مرتبط بات ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہیڈنگ اس کی لگائی کہ لیس الجہل جہل المرکب من العلم، کہ جہل مرکب جو ہے وہ علم میں سے نہیں. اب سنیے، یزعم بعضهم دخول الجہل المرکب فی العلم. بعض لوگ یہ زعم کرتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کے اس پہلے بھی کہا تھا کہ جب کبھی کسی آپ کتاب پڑھیں اور اس میں کیا ہے مصنف نے آپ کو اس قول کو بتانے میں یزعمو کا لفظ استعمال کر لیا یا یتوہمو کا لفظ استعمال کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اس کو جو کیا ہے یا شبہہ کہہ دیا، تو مطلب یہ کہ اس کو ایک مناسب قول نہیں سمجھتے کہ اس کو رد کریں، یعنی زوم سے تعبیر کر دیا، مطلب یہ کہ کوئی حقیقی قول نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ زوم کرتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ دخول الجہل مرکب فی العلم، کہ جہل مرکب جو ہے کیا ہے، علم میں داخل ہے. اب جب یہ جملہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کے ذہن میں جہل مرکب کی تعریف ہوگی. تو کل کا درس تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جہل جو کی دو قسمیں ہیں، جہل کبھی بسیط ہوتا ہے اور جہل کبھی مرکب ہوتا ہے. جہل بسیط یہ ہے کہ انسان کسی شے کے بارے میں نہ جانتا ہو، لیکن اس کو یہ علم ہو کہ میں فلاں چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے اس کو کہتے ہیں جہل بسیط. یہاں پر صرف ایک جہالت ہے انسان کی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مثال تو کل مثال دی تھی المریخ مسکون، ٹھیک ہے، یا ستاروں کی اتنی تعداد ہے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم ستاروں کی تعداد کو نہیں جانتے. اس چیز کو کہتے ہیں جہل بسیط. لیکن جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی شے کے بارے میں نہیں جانتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے. تو یہاں پر دو جہالت، ایک یہ فلاں شے کے بارے میں نہ جاننا، اور دوسری یہ کہ یہ جہالت کہ وہ اس کو جانتا ہے جبکہ حقیقت میں اس کو نہیں جانتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہل مرکب جو ہے یہ علم میں سے نہیں ہے. اچھا جہل مرکب ہی کو کیوں ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ آپ سوال کریں کہ جہل بسیط کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے، وہاں بحث کر سکتے کہ جہل بسیط کو کیوں نہیں کہا کہ یہ علم میں سے نہیں ہے. تو وہ اس لیے کہ جہل بسیط میں کیا ہے، حکم نہیں پایا جاتا، لیکن جہل مرکب میں جزم اور اعتقاد پایا جاتا ہے. بات واضح ہے؟ یزعم بعضهم دخول جہل مرکب فی العلم فیجعلہ من اقسامہ. بعض لوگ جو کیا ہے اس کو علم میں داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہل مرکب کو فیجعلہ من اقسامہ، تو اس کو کیا ہے اقسام علم میں سے قرار دیتے ہیں. کس کو؟ جہل مرکب کو. اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ نظراً، یہ نظراً نہیں کیا وہ دلیل، جو لوگ جہل مرکب کو علم سمجھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ نظراً الی انہ، ہاں کس میں پلٹائیں گے جہل مرکب کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ جہل مرکب یتضمن الاعتقاد، کہ جہل مرکب میں اعتقاد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، والجزم ہے نا، یقین پایا جاتا ہے، وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، گرچہ وہ کیا ہے واقع کے برخلاف ہو، لیکن جو بت پرستی کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی بت پرستی ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے، اسلام ہمارے لیے کامیابی کا سبب نہیں ہے مثلا، تو وہ یہی اسی کو واقع اور حقیقت سمجھتا ہے. اور علم یہی ہے. علم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا علم یعنی جزم، اعتقاد، ادراک، کل اس پہلے کہا تھا. لیکن مصنف یہاں پر رد کر رہے ہیں وَلَكِنَّ إِذَا دَقَّقْنَا تَعْرِيفَ الْعِلْمِ، لیکن اگر ہم علم کی تعریف میں غور و فکر کریں، دقت کریں، تو کیا ہوگا؟ نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، تو ہمیں یہ چیز معلوم چل جائے گی کہ کیا ہے یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو زوم ہے، یہ کیا ہے حقیقت سے دور ہے، صحت سے دور. ثواب یعنی صحت سے یہ چیز دور ہے، بس یہ زوم ہی ہے، اس سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَنَّهُ اے هذا الزعم من الجہل مرکب، بلکہ یہ خود کہنا کہ جہل مرکب علم کی قسم میں سے، یہ خود ایک طرح کا جہل مرکب ہے. بات واضح؟ عبارت واضح ہے؟ جی عبارت نہ واضح تو بتائیے گا. اب دلیل سنیے. جنہوں نے کہا کہ جہل مرکب علم کی قسم ہے انہوں نے بھی دلیل دی، ٹھیک ہے. مصنف اس کو رد کر رہے ہیں کہ جہل مرکب علم کی قسم نہیں ہے. ان کی دلیل سنیے. دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ مَعْنَى حضور صورت الشیء عند العقل ان تحصر صورت نفس ذلك الشیء، ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے علم کی تعریف میں کہا کہ حضور صورت الشیء عند العقل، ہاں، اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے اسی شے کی صورت آپ کے ذہن میں ہو. جیسے ابھی ہم نے مثال دی مدرسہ صراط کے بارے میں سوال کیا جائے تو اگر مدرسہ صراط بھی کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدرسہ صراط کے بارے میں آپ کو علم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مدرسہ صراط کہہ رہا اور آپ کے ذہن میں مدرسہ حکمہ کی تصویر آ رہی ہے تو اس کو آپ کو مدرسہ صراط کا عالم نہیں کہا جائے گا. بات واضح ہے. تو یہاں پہ یہی مسئلہ ہے. سنیے یہ جو کہہ رہے ہیں انتحضر صورت و نفس و ذالک، جس شے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اسی شے کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اما اذا حضرت صورت غیر بزعم انہا صورت ہو، مگر مسئلہ الٹا ہو کیا کہ آپ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اس کی تصویر تو آپ کے ذہن میں نہ آئے بلکہ کیا اس سے ہٹ کر کوئی اور تصویر آپ کے ذہن میں آئے، لیکن کیا ہے بزعم انہا صورت ہو، مگر اس زوم کے ساتھ کہ وہی اس کی صورت ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. آپ مدرسہ حکم کا تصور کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی مدرسہ صراط ہے. بات واضح ہے. فلم تحضر صورت الشے، تو یہاں پر اس شے کی صورت، دیکھیے الف لام شے کے اوپر داخل ہوا ہے، یعنی الف لام ذکری، یعنی وہ شے کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اس شے کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. بل صورت و شیء آخر زائما انہا ہیا، بلکہ یہ تو کسی اور شے کی صورت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ زوم کر رہے ہیں کہ یہ وہی صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہذا هو حال جہل المرکب، کر یہی حال جو کیا ہے جہل مرکب میں ہوتا ہے. جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے، انسان جو حقیقت ہے اس کی صورت انسان کے ذہن میں نہیں آتی بلکہ کسی اور شے کو. حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے کہ جو کامیابی کا ضامن ہے، مگر انسان بت پرستی کو اپنے لیے کامیابی کا ضامن سمجھتا ہے. فلا يدخل تحت تعریف العلم، پس اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جہل مرکب یہ کیا ہوگا، داخل نہیں ہوگا علم کی تعریف میں. یدخلوں میں ہوا کہ زمین پلٹے کی طرف، جہل مرکب کی طرف. فلا يدخل الجہل المرکب تحت تعریف العلم، علم کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہوگا. انشاءاللہ عبارت واضح ہے. فمن يعتقد ان الارض، سنیے مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے مثال دی، ابھی مثال دے رہے ہیں. فمن يعتقد ان الارض مسطحہ، بس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین کیا ہے، ہاں سیدھی زمین ہے نا، سطح ہے اس کے اندر. اسی عربی میں بھی سطح کہتے ہیں چھت کو، ٹیرس کو، کیونکہ وہ برابر ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین ہمارے نزدیک کیا ہے، برابر ہے، ٹھیک، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ زمین گول ہے. سنیے فمن يعتقد ان الارض مسطحہ لم تحضر عنده صورت نسبت الواقعیہ وہی ان الارض کرویہ. تو اگر کوئی شخص زمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین برابر ہے، تو اب سنیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو جزم ہے، یقین ہے کہ زمین میرے نزدیک کیا ہے، برابر ہے، تو اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین برابر ہے تو زمین کی جو حقیقی صورت ہے وہ کیا کہ زمین جو کیا ہے گول ہے، وہ اس کے ذہن میں کبھی نہیں آتی. یہ مثال دے رہے ہیں. لم تحضر عنده صورت النسبت الواقعیہ، تو جو واقعی نسبت ہے، واقعی حقیقی ہے نسبت، وہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. اور وہ کیا ہے، وہ ہے ان الارض کرویہ، اور وہ یہ کہ ارض جو ہے، زمین جو کیا ہے وہ کروی صورت ہے، انڈے کی شکل کی ہے. وَإِنَّمَا حَضَرَتْ صُورَةُ نِسْبَةُ أُخْرَى يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا الْوَاقِعُ، بلکہ اس کے ذہن میں جو صورت آئی ہے، جو تصویر اس کے ذہن میں آئی ہے، وہ یعنی برابر ہونے کی زمین کی، وہ کیا ہے، وہ ایک دوسری تصویر ہے کہ يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا واقع، اور وہ حقیقت نہیں ہے لیکن اس نے خیال کیا کہ یہی حقیقت ہے. تو اس کی خیال کر لینے سے زمین جو کیا ہے سیدھی اور برابر نہیں ہو جائے گی. وفی الحقیقت ان الجہل مرکب یتخیل صاحبہ انہ من العلم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے، یعنی جو جاہل مرکب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ علم میں سے ہے. سمجھے، در حقیقت ولکنہ لیس من العلم، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ علم میں سے نہیں ہوتا. دوسری بات، یہاں پر آپ چاہیں تو دلیل ثانی لکھ سکتے ہیں. انہوں نے کیا، مصنف نے گویا کہ دو دلیل دی ہے. کس بات کی؟ اس بات کی کہ جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہی جو اوپر کہا کہ اگر علم کی تعریف میں غور کیجئے تو یہ بات واضح ہے. ہم نے کہا کہ حضور صورت الشے، اس جس شے کے بارے میں سوال کیا اسی شے کی صورت آپ کے ذہن میں آئے، جبکہ یہ جہل مرکب میں اس شے کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آتی. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ کہ وَكَيْفَ يَصِحُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مِنْ أَقْسَامِ مُقَابِلِهِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اپنے مقابل کے قسم میں سے ہو جائے. کیسے؟ مثلا ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جہل مرکب میں جہل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہل مرکب میں جب جہل پایا جاتا ہے وہ علم کی قسم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ہم نے کل یہ بات گزری تھی
کہ علم اور جہل میں مقابلہ پایا جاتا ہے، تقابل پایا جاتا ہے۔ تقابل کون سی قسم ہے علم اور جہل میں؟ جی تقابل کی جو قسم کل پڑھی تھی، کل نہیں بتا تھا کہ آما اور بصر میں جو تقابل پایا جاتا ہے وہی تقابل جو کیا ہے جہل اور علم میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے کل ایک مثال بھی دی تھی کہ آپ جو ہے وہ دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، کہہ سکتے ہیں دیوار کو؟ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے ہاں جیسے کہا تھا کہ جو تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کی ہے، ٹھیک ہے، جہل اور اس میں علم اور جہل میں جو تقابل کی قسم ہے یعنی ایک دوسرے کے متقابل میں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی دو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اور ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علم منطق کی تعریف سے کیا ہے وہ عالم بھی ہوں اس کے اور اس کے جاہل بھی ہوں، یا تو اس کے آپ عالم ہوں گے یا اس کے جاہل ہوں گے، اس کو نہیں جانتے ہوں گے، بات واضح ہے۔ تو یہ کہا تھا کہ جو ہم نے کل تسلیم کیا وہ کیا کہ جہل اور علم میں تقابل پایا جاتا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اگر آپ سنیے دلیل، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم میں سے ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، جہل اور علم کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی دیکھیے جہل، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جہل اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علیکم السلام، جی کہہ رہے کہ ایک دلیل یہ دی تھی، پھر سے دہراتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے واضح ہو جائے۔ ہم نے کہا گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جہل مرکب علم کی قسموں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ پہلی دلیل یہ کہ چونکہ ہم نے علم کی تعریف یہ کی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاف طور پر کہنا چاہیں اس لیے کہ جہل علم کی جو تعریف ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی، جہل مرکب پہ علم کی تعریف کیا ہے؟ کہیں گے حضور صورت الشیء عند اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جس شے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اسی کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے۔ جہل مرکب میں ایسا نہیں ہوتا، جہل مرکب میں سامنے والا خیال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرا رد مصنف یہ کر رہے ہیں کہ جہل اور علم دونوں آپس میں مقابل میں ہیں، ایک دوسرے کے تقابل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جہل مرکب علم کی قسموں میں سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں، آپ گویا یہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک وقت میں ایک انسان، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک وقت میں ایک انسان جو کیا ہے اندھا بھی ہے اور بینا بھی ہے، یعنی بینا اور نابینا، یہ دونوں ہو سکتا ہے کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا جہل مرکب کا علم کی قسم میں سے کہنا وہ ایسے ہی ہے، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص میں ایک وقت میں ایک شخص بینا بھی اور نابینا بھی ہے، اور یہ ممکن نہیں۔ اب دیکھیں شاید یہ عبارت واضح ہو جائے، وَكَيْفَ يَصِحُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مِنْ أَقْسَامِ مُقَابِلِهِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اپنے مقابل کی قسموں میں سے ہو جائے، جبکہ اور ہم نے کیا کہا ہے القسیمان لا یجتمعان، یہ باقاعدہ یہ قاعدہ ہے کہ قسیمان کبھی جو کیا ہے جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ابھی جو ہم نے پڑھی قطر میں پڑھی اس کی مثال دیں، ہم نے کہا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ اسم اور فعل ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟ کوئی ایسا کلمہ جو ایک وقت میں اسم بھی اور فعل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کلمہ جو کیا ہے فعل بھی اور حرف بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں القسیمان لا یجتمعان، جو ہم نے کہا کہ علم اور جہل یہ دو آپس میں قسیم ہیں تو یہ کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔ والاعتقاد لا یغیر الحقائق، بہت اچھی بات ہے، کہہ رہے کہ کسی شے کے بارے میں آپ کا عقیدہ رکھنا ہے نا، یہ آپ کا عقیدہ رکھنے سے کیا ہے حقیقت کبھی نہیں تبدیل ہوتی، حقیقت اپنے حال پر باقی ہے۔ دیکھیے مثال کیسے جو ہے وہ کیا ہے عقیدہ جزم آپ کو یہ کیا حقیقت کو نہیں بدلتا، کہہ رہے فشبہ من بعید الذی یعتقدہ الناظر انسانا وهو لیس بانسان لا یصل اعتقاد انسانا الا حقیقہ، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مثال ہے، کہہ رہے ہیں کہ فشبہ من بعید، اگر دور سے کوئی ایسی تصویر ہے، کوئی ایسا سایہ ہے کہ جس کو انسان جو کیا مثلا درخت ہے لیکن انسان دور سے دیکھ رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کسی غیر انسان کو انسان دور سے یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان ہے تو یہ بتائیے اس کے سمجھنے سے، اس کے مان لینے سے، اس کے ذہن میں یہ چیز آ جانے سے کہ وہ انسان ہے، کیا انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنے کا مطلب جاہل مرکب کا یہی حال ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ غیر حقیقی شے کو ایک حقیقت سمجھتا ہے اور اس کے مان لینے سے کوئی چیز تبدیل نہیں۔
دیکھیں فشبہ من بعید الذی اعتقدہ الناظر، یہ دیکھنے والا جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہو لیس بانسان، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، تو کیا اس کے اس عقیدہ رکھ لینے سے لا یصیرہ الاعتقاد انساناً، تو اس کے اعتقاد سے وہ سامنے والی شبہ جو ہے کیا ہے انسان نہیں ہو سکتی حقیقت میں، بلکہ وہ سایہ ہی رہے گی، یا اگر درخت جس چیز کی تصویر ہے وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کہہ رہے ہیں العلم ضروری و نظری، ینقسم العلم بالکلا قسمین تصوری و تصدیق الی قسمین، بہت آسان سی بات ہے، کہہ رہے ہیں علم جو کیا ہے کبھی اب اس کو ایسے سمجھانا چاہیں بہت آسان بات ہے، کہہ رہے کہ علم چاہے علم تصوری ہو یا تصدیقی، ان دونوں کی قسم ہوتی ہے کیا کہ یہ دونوں جو کیا ہے کبھی کبھی ضروری ہوتے ہیں، یعنی ضروری نہیں بدیہی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہے نظری ہوتے ہیں۔ کیا مطلب علم ضروری کسے کہتے ہیں اور بدیہی؟ اب ہم نے کیا کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق، پھر یہ کہہ رہے ہیں ایک اور قسم یہ کہ علم دونوں قسم کے ساتھ چاہے تصور ہو یا تصدیق یہ کبھی بدیہی ہوتا ہے اور کبھی نظری ہوتا ہے، مطلب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور کبھی تصور بدیہی اور کبھی تصور نظری، تصدیق کبھی تصدیق بدیہی اور کبھی تصدیق نظری ہوتا ہے۔ اور آسان بات ہے، بدیہی اور نظری میں فرق کیا ہے؟ بدیہی اور نظری میں فرق یہ ہے کہ بدیہی وہ ہے کہ جہاں پر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا علم کہ جس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، سمجھیں، بلکہ وہ مفاجأتاً صدفتاً آپ کو جو کیا ہے علم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثال تو آپ سے پوچھا سوال کیا جائے آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، تو آپ اس کے لیے کسی طرح کوئی غور و فکر نہیں کریں گے، آپ فوراً کیا کہیں گے کہ مثال تو میں یہ کہوں کہ ان میں سے کون بڑا ہے، فوراً آپ جواب دیں گے کہ آئی پیڈ بڑا، یہ موبائل چھوٹا ہے، سمجھیں۔ تو ہر وہ علم کہ جس کے حصول میں اس طرح کے کوئی امعان کہیں گے، یعنی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اسے بدیہی کہتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں کیا ہے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر المریخ مسکون، اب اس میں کیا ہے سائنس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے کہ واقعی جو کیا ہے مریخ رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، بات واضح۔ تو جس چیز کے حصول میں علم حاصل کرنے میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظری کہتے ہیں، نظر یعنی فکر۔ بہت آسان ہے، اس کو عبارت سے پڑھ لیں، کہہ رہے ہیں ینقسم العلم بکلا قسمین التصوری و تصدیق الی قسمین، علم جو ہے اپنے دونوں قسم کے ساتھ، یعنی دونوں قسم کون کون سے خود بتا رہے ہیں، ہاں، تصوری اور تصدیقی، علم تصوری اور علم تصدیقی، یہ دونوں کی جو کیا دو قسمیں ہوتی ہیں، ضروری اور نظری۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور ضروری، تصور نظری، تصدیق ضروری، تصدیق نظری، سب کی تعریف کریں گے۔ اور ضروری ویسمى ایضا البدیہی، ضروری کہ جسے جو ہے یہ ضروری اردو والا ضروری نہیں ہے، عربی میں ضروری کیا کہتے ہیں؟ یعنی فوری چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ضروری کیا ہے؟ فوری، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ چونکہ یہ فوری علم آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ضروری کہتے ہیں، یہ اردو والا ضروری نہیں ہے۔ اور ضروری ویسمى ایضا البدیہی، اس کو کیا ہے بدیہی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہوا تعریف سنیے، وہ ہوا ما لا یحتاج فی حصولہ الی کسب و نظر و فکر، وہ کہ جو جس کے حصول میں کسی طرح کے کسب، نظر یعنی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، یعنی ہاں حصول کی ضرورت نہ ہے، آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ فیحصل بالاضطرار و بالبداہہ، تو کیا ہے یہ فوراً جو ہے کیا ہے یہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، بداہتاً یہ چیز جو ہے کیا آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ التی ہی المفاجأہ والارتجال، اور یہ کیا ہے یعنی اضطرار اور بداہہ کیا ہے مفاجأتاً، ارتجال کہتے ہیں یعنی یہ بھی فوری طور پہ کہہ لیجیے، یعنی آپ کو یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، من دون توقف کا تصور لمفہوم الوجود والعدم و مفہوم الشیء۔ مثال کے طور پر جیسے کس چیز کا تصور آپ سے کہا جائے کہ وجود کا تصور، وجود کسے کہتے ہیں؟ تو وجود کہتے ہیں کہ ابحد البدیہیات کے کہتے ہیں وجود کے بارے میں، یہ اصطلاح ہے کہ وجود جو کیا ہے یہ اوزن البدیہیات میں سے ہے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ باقاعدہ ہمارا اور آپ کا وجود ہے، اس کو ہر انسان جو کیا ہے درک کرتا ہے۔ تو کیا جیسے مفہوم وجود یہ کیا ہے تصور بدیہی میں سے، اس طریقے سے مفہوم عدم، اب آپ کسی کو انسان عدم نہیں سمجھا سکتا، کس نہ ہونا کیا ہے، سمجھ رہے؟ اس طریقے سے مفہوم الشیء یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بدیہی ہے۔ اب اگر یہ سارے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر انسان اس کو سمجھانا چاہے تو سمجھانے میں جو الفاظ یوز کرے گا وہ کیا ہے زیادہ سخت ہوں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ توضیح الواضحات اشکل المشکلات، جو واضح چیزیں ہیں اس کو سمجھانا کیا ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے،
اب کسی کو آپ وجود سمجھائیے کہ وہی جو امام المشککین والی صورت حال ہو جائے گی، ہے نا، جس نے ہر چیز میں، فخر رازی نے ہر چیز میں شک کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے وجود کے بارے میں بھی شک کر رہا ہوں کہ میں موجود ہوں یا نہیں، مجھے اس بارے میں بھی شک ہو گیا. تو طلبہ نے کیا اٹھا کے جو ہے وہ تالاب میں ڈال دیا اسے، پانی میں. تو اس کو احساس ہوا کہ ہاں میں موجود ہوں اور تو اس نے ہر چیز میں شک کیا. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. غور ہو اس طریقے سے وقت تصدیق نہ بأن الکل اعظم من الجزء. اس طریقے سے تصدیق نظری سنیے آپ، عفواً تصدیق ضروری کیا ہے، تصدیق بدیہی کیا ہے، یہ کہ کل جو ہے کیا ہے جز سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان جو کہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ 5 کا عدد مثلاً جو کیا ہے 2 کی عدد سے 3 کی عدد سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ آئیں کہیں پہ دیکھنے کے لیے، ایک بڑا کمرہ دیکھا، ایک چھوٹا کمرہ دیکھا، فوراً آپ حکم لگا دیں گے کہ یہ کمرہ فلاں کمرے سے کیا ہے بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے نہیں. وقت کا تصدیق بأن الکل اعظم من الجزء وبأن النقیضین لا یجتمعان. یہ تصدیق کیا کہ نقیضان جو کیا کبھی جمع نہیں ہو سکتے. جیسے نقیضان کسے کہتے ہیں، یعنی ایجاب اور سلب. نقیضان ایجاب اور سلب ہے نا، شے لا شے. ٹھیک ہے، انسان لا انسان، یہ کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وبأن الشمس طالعۃ، یہ عقیدہ، یہ جو تصدیق، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے واضح ہے. آپ مطلب سورج جو ہے وہ طلوع ہوا یا نہیں ہوا آپ فوراً جو ہے بتا سکتے ہیں. وأن الواحد نصف الاثنين وہکذا، یہ سارے تصدیقات، یہ کیا ہے تصدیق بدیہی کی مثالیں. اس طریقے سے نظری کیا ہے، وهو ما يحتاج حصوله الى کسب ونظر وفکر. ہاں، علم نظری کسے کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کے حصول میں کیا ہے کسب کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اکتساب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نظر کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کیا ہے کتصورنا لحقیقت الروح والکہرباء. ٹھیک ہے، یعنی روح کیا ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک دم سے یعنی یہ روح کا تصور ویسے عام یعنی تصور کی طرح نہیں ہے کہ جو انسان سے ایک دم سے سمجھ میں آ جائے، یا پھر بجلی کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہربا کیا ہے، یہ ایک دم سے نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ أَوْ مُتَحَرِّكَةٌ. یا پھر اس بات کی تصدیق کہ کیا ہے کہ زمین جو کیا ہے وہ ساکن ہے اور متحرک یا متحرک ہے. یہ سوال ہے مثال طور پر. اب اس پہ آپ کو کیا ہے دلیل قائم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کسب و نظر کی اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ مُتَحَرِّكَةٌ أَوْ مُتَحَرِّكَةٌ حَوْلَ نَفْسِهَا. کہ ہمارے گرد جو کیا ہے زمین ہمارا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زمین جو کیا ہے چکر لگا رہی ہے. وہ حول الشمس، اور ہمارے گرد اور کیا ہے جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ جو کیا ہے گردش میں ہے. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْكَسْبِ. جس طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں آپ ضروری کو بدیہی کہتے ہیں، اس طریقے سے نظری کو کسبی بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسب کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تجارت کو کسب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں مقاصد، اس لیے اس میں کسب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سوال ہے، اگر اس کو حل کریں چونکہ گزشتہ بحث میں گزر چکی ہے تو اچھا ہوگا. ہم نے کہا کہ دیکھیے تصور روح اور کہربا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تصور ہے. ٹھیک ہے، اور ان الارض ساکنۃ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے تصدیق ہے. کیوں؟ یہ ان سے سوال ہے کہ جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم آپ کو اور قریب کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا موارد تصدیق اور موارد تصورات، تو اس میں یہ بات گزری تھی. اس کے ضمن میں اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں سب کو؟ جیسے روح، ٹھیک ہے، کہربا، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے انہوں نے جو اس کی مثال دی تصور کی، وجود، مفہوم وجود ہے یا مفہوم عدم، شے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تصور میں سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے برخلاف یہ کہہ رہے ہیں الکل اعظم من الجزء. ٹھیک ہے، النقیضان لا یجتمعان. تو یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدیق میں سے ہے. کیوں؟ ہم موارد تصدیق میں سے پوچھ رہے ہیں. جی، کیوں حکم ہے اس میں اور اس میں کیوں حکم نہیں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟
دیکھ لیں صحیح ہے، قریب ہیں آپ بول دیکھیے. موارد تصدیق ہم نے کیا کہا تھا کہ تصدیق کا بس ایک مورد ہے نا، اور تصورات کے 4 میں سے کوئی ایک مورد ہوگا. اب اس میں سے دیکھیں کون سا مورد ہے جس میں آپ داخل کریں گے ان الفاظ کو. سنیے، توضیح القسمین بعد بھی دیکھ لیجیے گا. ان بعض الامور یحصل ہاں دیکھیے ایک تو یہ تعریف کر دی. اب مثال تو اب میں آپ کو بتاؤں، اب اگر سوال کے پرچے میں یہ آیا کہ مثلا عرف العلم الضروری والنظری، تو آپ کیا لکھیں گے؟ اگر یہ تعریف پوچھا گیا آپ سے علم ضروری کسے اور نظری کسے کہتے ہیں، تو تعریف میں آپ کیا لکھیں گا؟ یہ جو دو ہم اصطلاح ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ کیجیے گا. تعریف میں یہ کیجیے گا وہو ما لا یحتاج الی کسب و نظر، یہ کیا ہے؟ یہ بدیہی ہے. وہو ما یحتاج الی کسب و نظر، یہ نظری ہے. تو یہ تعریف آپ کیجیے گا. لیکن توضیح یہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اب اس کو مصنف یہاں سے توضیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر، کہ ایک بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حاصل کرنے میں انسان کو امعان کہتے ہیں غور و فکر کرنے میں، ہے نا. یعنی امعن الطلب کہتے ہیں عربی میں، امعن فی طلب ہی، یعنی کسی شے کے طلب کرنے میں انسان نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا، نظر کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض امور، یہ وہی چیز ہے یعنی اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز میں نہیں دہرائیں گے، بس الفاظ ہیں. ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر. اگر زیادہ ہو گئے تو یہ بند کر دیں، کافی ہے اتنا، اس کو کمپلیٹ کریں. بدھ ہے، ہم سمجھتے ہیں آج کمپلیٹ کر لیں تو اچھا ہے، کل سے الگ بحث ہوگی. اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر، بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے توضیح کس کی؟ اس کی نظر، اس کی ضروری کی، بدیہی کی. تو بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. فیکفی فی حصول ہی ان تتوجہ نفس الی الشیء، بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے بس انسان کا نفس اس کی طرف متوجہ، بس یہی کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ کیوں قید لگا رہے ہیں کہ انسان کے نفس کا متوجہ ہونا یہ ضرورت ہے؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر متوجہ نہ ہو، یعنی جو غافل ہوتا ہے، مثلا کوئی سویا ہوا ہے یا جو نشے میں ہو، اگر آپ جو نشے میں ہے اور غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی، تو ہو سکتا ہے 8 بولے ہو، 10 بولے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس متوجہ نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال ضروری میں ٹھیک ہے کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن توجہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے ان تتوجہ نفس الی الشیء بحد اسباب توجہ. اسی لیے کیا ہے، آپ اگر جب اس کی تمرین کریں گے تو اس میں سوال ہمیں یاد ہے، کریں گے کہ اگر کمرے میں ٹھیک ہے چوہا جو ہے وہ کیا ہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کمرے میں چوہا ہے لیکن آپ نے دیکھا، آپ کو نظر نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا علم کہ کمرے میں چوہا موجود ہے، اور جب آپ نے دیکھا تو آپ کو نظر نہیں آیا، غور و فکر کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم بدیہی ہے یا نظری ہے؟ یہ شاید تمرین میں ایک سوال ہے. جی نہیں ہے؟ ہوگا، ضرور ہوگا. تو بہرحال تو کہہ رہے بدیہی میں بھی توجہ نفس کی ضرورت ہے، یعنی غافل انسان ہو سکتا ہے کہ بدیہیات میں بھی غلطی کر دے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. من دون توسط عملیت فکر، ہاں لیکن یہ کہ توجہ نفس کی ضرورت ہے، یہاں پہ عملی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کما مثلا جیسا کہ ہم نے اس کی مثال آپ کو خدمت میں پیش کی. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِ أَوِ الْبَدِيهِ، یہی وجہ ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضروری کہتے ہیں یا بدیہی کہتے ہیں. تو آپ ضروری کہہ لیجئے یا بدیہی کہہ لیجئے، اصطلاح بدلے گی، معنی نہیں بدلے گا، تعریف ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ ضروری سے مراد یہاں پر فوری ہے، اولویہ جس کو کہتے ہیں. سواء اکان تصوراً ام تصدیقاً، چاہے یہ تصور ہو یا تصدیق، دونوں میں بہرحال توجہ نفس کی ضرورت ہے. وہ بعضها حاکم میں کہاں پلٹائیں گے؟ امور کی طرف. کہا کہ بعض الامور، بعض امور ایسے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. وبعضها وبعض الامور لا يصل الانسان الى العلم بها بسهوله، لیکن بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ سہل کہتے ہیں آسانی، یعنی انسان آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے. بل لا بد من امعان النظر و اجراء عملیات عقلیہ، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ امعان النظر، کہ خرچ کرے کس کو؟ نظر کو، اپنے غور و فکر کو، ٹھیک ہے. وہ اجراء عملیات عقلیہ، اور عقل کو کیا ہے؟ صرف کرے. عملیہ کہتے ہیں پریکٹیکل کو، ٹھیک ہے، یعنی کچھ جو کیا ہے عقل کو اپنے کام میں لائے اس کے حاصل کرنے میں. وہ اجراء عملیات عقلیہ وہ معادلات فکریہ، اور فکری جو کیا ہے معادلات،
یعنی جیسے یہ عام طور سے اس میں یوز ہوتا ہے یعنی ریاضیات میں، ٹھیک ہے، کل معادلات الجبریہ، جیسا کہ ریاضیات میں جو وہ ہوتے ہیں الجبرا وغیرہ کو حل کرنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. فیتوسل، جیسا اور منطق میں بھی ہے، نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو کیا ہے کبرا کا کلیہ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ صغرا کیا موجبہ ہو، کبرا جو کیا ہے کلیہ ہو، یہ سارے انسان ہو، یہ سارے شرائط کا اگر آپ نظر میں رکھیں گے تب جا کے نتیجہ صحیح آئے گا، ٹھیک ہے، ورنہ نتیجہ جو کیا ہے درست نہیں آئے گا. فیتوسل بالمعلومات عنده الى العلم بهذه الامور المجهولات. تو کیا ہوتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے وہ جو معلومات اس کے نزدیک ہیں ان معلومات کے توسط سے، ان معلومات کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہاں تک؟ ان امور تک کہ جو مجہول ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی مثال ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو کیا ہے معلومات کے ذریعے سے مجہولات تک پہنچ جائے. تو جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. کیسے؟ ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اگر آپ کو مثال تو ہمارا گھر نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا آپ کو کہ آپ شار مدینہ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں شار مدینہ جانتا ہوں. میں نے کہا آپ حمام رسول جانتے ہیں؟ کہا ہاں حمام رسول جانتے ہیں. کہا ہم نے ہمارا گھر جو کیا ہے حمام رسول کے سامنے ہے. تو دیکھیں کیا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض وہ چیزیں کہ جو انسان جن کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے جوڑنے سے کیا کرے ایک مجہول چیز تک پہنچ جائے، ہے نا. ہمارے گھر کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، لیکن آپ شار مدینہ کو جانتے ہیں، آپ حمام رسول کو جانتے ہیں. تب ان دو چیزوں کو جب آپ نے جوڑا تو پہنچ گئے آپ کہ ہاں آپ کا گھر جو کیا ہے مثلا اس کے پاس ہے. بات تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور اسی کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں. اسی کو اصطلاح میں فکر کہتے ہیں کہ انسان معلومات کے ذریعے سے کیا کرے، مجہولات کے ذریعے پہنچے. آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی. فیتوسل، تو کیا انسان توسل کرتا ہے، پہنچتا ہے، وصول کرتا ہے، کس سے؟ بالمعلومات، معلومات کے ذریعے سے. اور کون سے معلومات؟ ان دہو، جو کہ اس کے پاس ہیں. جیسے آپ کے پاس معلوم ہے کیا کہ آپ شار مدینہ کا علم آپ کو ہے، آپ کو حمام رسول کا علم ہے. ان کے ذریعے سے آپ کہاں تک پہنچے؟ الی العلم بہذا المجہول، آپ ایک مجہول چیز تک پہنچے. وہ کیا؟ وہ میرا گھر کا مسئلہ. ولا یستطیع ان یتصل بالعلم بها رأسا من دون توسط هذه المعلومات. اور کیا ہے وہ ایک دم سے یعنی انسان جو کہ اس بات پر قادر نہ ہو کہ وہ بنا ان علم کے لا یستطیع ان یتصل بالعلم بها رأسا من دون توسط هذه المعلومات، ان معلومات کے توسط کے بنا، ان معلومات کے بنا کیا ہے ان مجہول تک نہیں پہنچ سکتا. من ہاں کرے ولا یستطیع ان یتصل بالعلم بها رأسا من دون توسط هذه المعلومات وتنظیمها على وجه صحیح. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہم نے جو کہا کہ معلومات کے ذریعے سے انسان مجہولات تک پہنچتا ہے، بات واضح. لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت کہ جب معلومات کو صحیح طریقے سے جوڑے، ٹھیک ہے، علی وجہ صحیح. اور جب ان معلومات کو و تنظیمها ان کو منظم کرے علی وجہ صحیح، تاکہ کیا ہو؟ لینتقل الذہن منها الی ما کان مجہولا، تاکہ اس کا ذہن جو کیا ہے اس معلوم کے ذریعے سے کیا ہے اس چیز تک پہنچے کہ جو اس کے نزدیک مجہول ہے. کما مثلا، جیسا کہ ہم نے اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی. وہذا هو الذی یسمى بالنظری او الکسبی سواء کان تصورا ام تصدیقا. اسی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ علم نظری یا علم کسبی کہتے ہیں. بات واضح ہے کہ جس میں، اور اگر تعریف کے طور پر تو ہم نے کیا کہا تھا کہ نظری اور کسبی وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں انسان کو غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ غور و فکر کی ضرورت کیا مطلب ہے؟ اس کو پریکٹیکل سمجھایا آپ کو. غور و فکر کرنے کی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی کہ جو معلومات اس کے ذہن میں ہیں ان کے ذریعے سے انسان مجہولات تک پہنچے. بات واضح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.